سید الانبیاء شافع المذنبین کے میرے آقا کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہم کو صلاۃ العصر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، اور مزید شکر یہ ہے کہ تھوڑی دیر ہمیں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے بٹھا لیا، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، اس وقت پہلے بھی اور آئندہ بھی، یعنی موجودہ جو دور ہمارے سامنے چل رہا ہے اور جو گزر چکا اور جو آنے والا ہے، ان سارے ادوار میں ہر وقت لوگوں کو سکون اور چین، امن، شانتی کی ضرورت پڑی ہے، اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ بھی، رب کائنات بھی ہم سب کو سکون، امن دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے پاس اپنا پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیجئے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون، دلوں کو چین اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اور یہ فرمایا، ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ نہ دھن سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے رب کا نام لینے سے۔ آج دنیا میں لوگ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اپنا رہے ہیں۔ کوئی صبح صبح گھوم رہا ہے، حالانکہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ صبح ہم نے گھومنا چاہیے، ایسے عصر کے بعد شام کے وقت بھی ایوننگ واک کہتے ہیں، اس میں بھی لوگ گھومتے ہیں، تو صحت کے اعتبار سے اچھا کہ ہم ٹہلیں، گھومیں۔ لیکن ان سب کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ بہت سے ناجائز کام کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کس کے لیے بھائی؟ چین مل جائے، ٹینشنز ہماری جو دور ہو جائے ہیں۔ ناچ گانوں میں مبتلا ہیں، لڑکے بازی، لونڈے بازی، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کس لیے کہ ہمیں کیا مل جائے بھائی؟ سکون مل جائے، چین مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے سکون جو رکھا ہے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اس ذکر کے لیے، اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ ہم مشائخ صوفیہ کی خدمت میں جائیں اور ان سے ذکر کی ترتیب سیکھیں۔ اب جو ہم بنگلے والی مسجد سے ہمارا تعلق ہے، تو یہ حضرات بھی ذکر کی ترتیب بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ لیکن جو کسی مشائخ صوفیہ سے اس وقت بیعت نہیں ہے، وہ ان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ 3 تسبیح، ایک تسبیح تو تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اچھے کام کرنے کی اور برے کام سے رکنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس تیسرے کلمے کو 100 بار تشہد کی اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، کعبے کی طرف رخ کر کے، اس کا ترجمہ کو سوچتے ہوئے ہم اس تسبیح کو پورا کریں تو ہمارے اندر اطمینان آئے گا، سکون آئے گا۔ دوسری جو تسبیح ہے
میرے بزرگوں وہ ہے درود شریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے آل اولاد اور آپ کے صحابہ کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے۔ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تو درود میں ہم ان حضرات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب درود ایک تو نماز میں ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اکثر یہ درود سب کو یاد ہوتا ہے، لیکن اس درود کا معنی کیا ہے؟ اللہم صلی، اے اللہ رحمت نازل فرما۔ رحمت کے اندر ساری طرح کی محبتیں، راحت اور سکون، چین، امن سب چیزیں داخل ہیں۔ علی محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر کیا فرما؟ اللہ رحمت فرما، ان سے محبت کر۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ جیسا کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر، بے شک آپ بزرگی والے ہیں۔ آگے جو برکت کی ہے اللہم بارک، تو اس میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس میں جب درود پڑھے ہم، حالت تو ہم اتحیات کی حالت میں کعبے رخ ہو کے بیٹھیں گے، لیکن درود میں ہم حضور کی قربانیوں کو اور آپ کی اولاد کی قربانیوں کو یاد کریں۔ وہ سے درود پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، احادیث ماتا 40 فائدے ہیں اس کے۔ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کو اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور 10 درجے اس کے جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ تیسری تسبیح میرے بزرگوں کو جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے استغفار کی۔ استغفار کا معنی ہوتا توبہ کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے 80 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے، استغفار کی تسبیح پڑھتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، وہ پھر بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کتنے گناہ ہم رات دن کرنے لگ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم 100 مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اکابرین سے بات سنی ہے کہ جو بندی ان تسبیحات کو، یہ 3 تسبیحات کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ولیوں میں اٹھائے گا، اپنے پیارے بندوں میں ان کو دنیا سے اٹھائے گا، اور دل کا اطمینان، سکون، چین تو ملنا گارنٹیڈ ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائی بزرگوں، جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں نادرہ، وہ کم سے کم روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں، اور جو حفاظ ہیں وہ 3 پارے کی تلاوت کریں، اور جو ہندی اردو پڑھے ہوئے ہیں، عالم کے لیے تو ہے ہی کہ وہ قرآن کو سمجھ کے تلاوت کرے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، لیکن جو ہم میں ہندی اردو یا انگلش پڑھے لیکن عربی زبان نہیں پڑھے، قرآن کی زبان عربی ہے، تو وہ 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو یہ بھی ذکر ہے، تسبیحات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، سمجھ کر بھی بلا سمجھے بھی۔ اور میرے بھائیوں، ہم زندگی کے جس حال میں ہیں، ہم مسجد میں، مسجد کے باہر، گھر میں، کاروبار میں، ہر جگہ اللہ کے حکموں کا دھیان رکھیں، تو ہم تب بھی اللہ کے ذکر میں ہیں۔ تو اللہ کے حکم پہ چلنا، تسبیح پڑھنا، تلاوت کرنا، تو ان سب سے ہمیں سکون ملے گا۔ ان سب کا نام اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے، اور اس پیغام کو، کیونکہ سکون اور امن کی ہر انسان کو ضرورت ہے، تو ہر ایک کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں، جو آپ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، وہ تو اللہ کا نام لینے سے ملے گا، اللہ کی یاد کرنے سے ملے گا، اور چیزوں سے نہیں ملے گا۔ اس کی خوب ہم دعوت دیں، اور جہاں بھی ذکر کے فائدے بتائے جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے اس کو سنیں،
اور دعاؤں میں میرے بھائی بزرگوں اللہ سے ذکر قلبی مانگے. کون سا ذکر مانگے؟ ذکر قلبی، دل کا ذکر، کہ جب دل میں اللہ کی یاد گڑ جائے گی، بیٹھ جائے گی، تو میرے بھائی پھر ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. اور پھر ہم ہر وقت اللہ کے حکموں کو اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو بھولیں گے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.